رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان اللہ لغفور رحیم۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وقال تعالی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہنا۔ قابل صد احترام معلمین کرام اور گراں قدر طلباء، یوم آزادی کا یہ اجتماع اپنے مقررہ وقت سے کافی بعد منعقد ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوم آزادی 14 اگست مدارس میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات تھی۔ تاہم تاخیر کے باوجود یوم آزادی کے شائع نشان اجتماع کے انعقاد پر یہ ناچیز تمام معلمین کرام اور گراں قدر طلباء کو مبارکباد دیتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ مولانا عبدالرحیم اسد صاحب اور ان کی ٹیم کا میں اپنی طرف سے اور ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد کی مجلس منتظمہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد میں ہر کام کی ابتدا اور انتہا کا وقت منٹوں کے حساب سے بلکہ سیکنڈوں کے حساب سے مقرر ہوتا ہے۔ خاص طور سے اس ناچیز کا بیان جب ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ اور سیکنڈ پر ختم ہوگا اور اتنے بج کر اتنے منٹ اور سیکنڈ سے شروع ہوگا، لیکن آج کا یہ بیان اس قاعدے سے مستثنی ہے۔ بیان شروع تو ہو چکا ہے لیکن انتہا کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ بیان کب ختم ہوگا۔ لیکن میری اس بات سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ بہت زیادہ لمبی تقریر ہوگی اور اس سے آپ کے معمولات بہت زیادہ متاثر ہوں گے۔ بندہ اپنے بیان کے آغاز میں اہل پاکستان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 بڑی نعمتوں کا ذکر کرے گا۔ پہلی بڑی نعمت مملکت خداداد پاکستان ہے۔
اگر یہ ملک نہ ہوتا تو آج ہماری جو حالت ہوتی اس کا بیان کرنا اور اس کو سننا انتہائی ناگوار ہے۔ آج ہم اس ملک کے باسی جس امن و امان سے رہ رہے ہیں، اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو ہماری حالت وہی ہوتی جو فلسطین میں اور ہندوستان میں اور کشمیر میں ہے، اور شاید اس سے بھی زیادہ بدتر ہوتی۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اس بات کی ترغیب اپنے طلبہ کو باقاعدگی سے دیتے چلے آئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ اس ملک کے ساتھ محبت کو اپنا شیوا بنا لیں اور اس کی بقا اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگے۔ دوسری بڑی نعمت پاکستان کے عوام پر اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علماء کرام کی شکل میں اصحاب عزیمت، اصحاب علم اور مقدس ہستیاں عنایت فرمائی ہیں۔ پاکستان میں اگر علماء کرام نہ ہوتے تو آج دین کی جو حالت ہوتی اس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ان علماء کرام نے دو بڑے کام کیے ہیں جن کے ثمرات اور فائدے ہم سمیٹ رہے ہیں۔ پہلا بڑا کام ان علماء کرام نے یہ کیا کہ کچھ وقت حکومت کا انتظار کرنے کے بعد انہوں نے پاکستان میں دینی مدارس بنائے، عوام کے تعاون سے۔ کچھ وقت تک یہ انتظار اس لیے کرتے رہے کہ اس قوم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ نئی آزاد مملکت میں یکساں نصاب تعلیم ہوگا، دینی اور دنیاوی علوم کی کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ اس ناچیز کو استاد محترم، استاد العلماء، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت ظلہ نے بتایا کہ ہمارے والد محترم مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ اور دیگر علماء کافی وقت تک حکومت کے انتظار میں رہے، میٹنگوں پر میٹنگیں، اجتماعات پر اجتماعات ہوتے رہے، لیکن مال کار ہوا کچھ نہیں۔ علماء کرام نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ کام نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے اپنی مددآب کے تحت یہ مدارس بنائے۔ اور میں نے عرض کیا اگر علماء کرام یہ مدارس نہ بناتے تو آج دینی علوم کی اور دینی اعتبار سے مسلمانوں کی جو حالت ہوتی اس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ دوسرا بڑا کام جسے میں بڑا کام بھی کہوں گا، دانشمندانہ کام، دوراندیشی پر مبنی کام،
حالات کی نبض پر ہاتھ رکھ کر حالات کے تقاضے کو سمجھنے والا کام ان حضرات نے یہ کیا کہ انتخابی سیاست میں حصہ لیا اسلام کے نفاذ کے لیے۔ اگر یہ حضرات اس وقت طاقت کا استعمال کرتے، حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھاتے، تو یہ کچل دیے جاتے، جیسے کہ ماضی قریب کے چند سالوں میں کچھ عاقبت اندیشوں نے ایسا کیا اور وہ کچل دیے گئے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا کہ پاکستان کا آئین سیکولر ہوتا۔ ان علماء کی برکت سے کہ یہ اسمبلیوں میں گئے، آج پاکستان کا آئین ایک اسلامی آئین ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو ان حضرات نے کیا۔ دوسری بڑی نعمت کا ذکر ہو چکا ہے، تیسری بڑی نعمت اہل پاکستان پر اللہ نے یہ کی کہ افواج پاکستان کی شکل میں ایک مضبوط فوج اس کی سرحدات کی حفاظت کے لیے عنایت کی۔ افواج پاکستان اگر نہ ہوتے تو ہمارا پڑوسی ہمیں ہڑپ کر جاتا اور ڈکار بھی نہ لیتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد افواج پاکستان اور افواج پاکستان کی بدولت ایٹم بم کا تحفہ ہمیں ملا۔ اگرچہ اس میں سیاستدانوں کی کوششیں ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر نواز شریف تک سب شامل ہیں، اور سائنسدانوں کی کوششیں ڈاکٹر عبد القدیر خان، دل کہتا ہے کہ میں کہوں دام ذلہ، اور ان کی ٹیم کے سائنسدان اگر نہ ہوتے تو بھی یہ کام نہ ہوتا۔ لیکن اگر یہ سب ہوتے، اور میں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، پاکستان کی فوج نہ ہوتی تو شاید ایٹم بم نہ ہو اور انڈیا ہمیں ہڑپ کر جاتا۔ اس لیے میں دل کی گہرائی سے کہتا ہوں کہ علماء پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، اور پاکستان پائندہ باد۔ اور اس نعمت پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اپنے طلبہ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ شعوری طور پر اللہ کی ان تین نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، شکریہ ادا کرتے رہیں۔ اور یہ شکر ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ یہ شکر ادا کرتے رہیں گے تو یہ نعمتیں برقرار رہیں گی اور اللہ ان میں برکت ڈالے گا اور ان میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر شکر ادا نہیں کریں گے تو نہ صرف یہ کہ یہ نعمتیں چھن سکتی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا بڑا سبب ہے۔ ان نعمتوں کے ذکر کے بعد اب میں آپ کے سامنے ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد کی ایک مختصر تاریخ بیان کروں گا۔ اگرچہ یہ تاریخ طلبہ کے سامنے بارہا بیان ہو چکی ہے، اور ارادہ یہ ہے کہ ہر سال جب نئے طلبہ آئیں تو ان کے سامنے یہ تاریخ بیان کی جائے، لیکن آج یہ تاریخ دہرائی جائے گی، اور وجہ اس کی یہ ہے
کہ ہماری مجلس منتظمہ نے مشورے کے بعد یہ طے کیا ہے کہ اب ہم اپنے اس کام کا تعارف پاکستانی قوم، عوام اور خواص کے سامنے ذرائع ابلاغ کی وساطت سے پیش کریں۔ اس لیے پہلی بار باقاعدہ طے شدہ فیصلہ ہے کہ ناچیز کی یہ تقریر ذرائع ابلاغ کی وساطت سے قوم تک پہنچائی جائے گی۔ اس لیے میں یہ تاریخ دہراؤں گا۔ یہ ادارہ در حقیقت ایک طالب علم کا خواب ہے۔ اس طالب علم کے ساتھ ملاقات کے لیے میں آپ کو نصف صدی سے بھی چند بہاریں پیچھے لے چلتا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ چلیں خیبر پختونخوا کے ایک ضلع کے صدر مقام جس کا نام بٹگرام ہے۔ وہاں بٹگرام ہائی اسکول کے نام سے ایک اسکول ہے اور اس کے ساتھ ہاسٹل ہے۔ ہاسٹل میں ایک طالب علم مقیم ہے۔ اللہ نے اسے متجسسانہ طبیعت عطا کی ہے۔ ایک دن وہ طالب علم اپنے والد گرامی سے رحمۃ اللہ علیہ پوچھتا ہے، جو کہ عالم دین تھے، کہ ایک قرآن اور ایک پیغمبر اور ایک کعبہ، یہ چار مذہب کہاں سے آئے؟ والد محترم نے ایک ایسا عالمانہ سا جواب دیا جو اس طالب علم کی سمجھ میں نہیں آیا۔ چنانچہ اس طالب علم نے یہ تہیہ کیا کہ یہ خود دینی مدارس میں جا کر دینی علوم پڑھے گا اور اس سوال کا جواب تلاش کرے گا۔ چنانچہ وہ ہاسٹل سے اپنا سامان لے کر پہلے گھر، اور گھر سے راولپنڈی، اور راولپنڈی سے اسی سڑک پر چلتے ہوئے جس سڑک پر اب یہ ادارہ قائم ہے، مری پہنچا۔ مری میں ایک مسجد تھی جس کو مسجد شرقیہ کہتے تھے، اس کو اب مسجد خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ اس میں ایک مدرسہ تھا، اس میں وہ داخل ہوا۔ کچھ وقت وہاں پڑھنے کے بعد طالب علم راولپنڈی منتقل ہوا اور راولپنڈی کے ایک بڑے مدرسے میں داخل ہو گیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ چھٹی کے دن یہ طالب علم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک پارک میں گیا سیر کے لیے۔ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پارک کی سیر کر رہا تھا کہ اچانک دیکھا کہ اسکول یا کالج کے طلبہ کا ایک غول پارک میں داخل ہو گیا۔ اسکول کے طلبہ کو دیکھتے ہی مدرسے کے طلبہ کا لیڈر جو عمر میں سب سے بڑا تھا کہنے لگا، آئیں چلتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرتے۔ طالب علم کو بڑا دھچکا لگا کہ اسکول کے طلبہ کو دیکھ کر ان کو مناظرے کا شوق کیوں پیدا ہوا۔ وہ صاحب اب بھی موجود ہیں۔ طالب علم جب انہیں دیکھتا ہے تو ماضی کی پوری تاریخ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی ہے۔ دوسری بات اس لیڈر نے یہ کی کہ مناظرہ ان کے ساتھ اس موضوع پر کرنا ہے کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم چاند پر گئے، تم چاند پر کیسے گئے؟ درمیان میں تو خطۂ زمہریر ہے اور چاند چوتھے آسمان پر ہے۔ بس اس وقت اس طالب علم نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا؟ خواب یہ تھا کہ دینی مدارس اور معاشرے کے درمیان بہت بڑی خلیج ہے، اس خلیج کو پاٹنے کی ضرورت ہے، اور دینی اور عصری علوم کو یکجا کر کے ایک ہی چھت کے نیچے پڑھانا وقت کی اہم ترین ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ طالب علم اپنی طالب علمی کے دوران
اپنے اسباب پر غور کرتا رہا، دینی اور عصری علوم کو یکجا کرنے کی تمنا اس کے دل میں انگڑائیاں لیتی رہی، اور یہ خیال کروٹ کروٹ اس کے ساتھ جیتا رہا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی اس تمنا کی صحت پر یقین مزید بڑھتا چلا گیا۔ یہ جو ادارہ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، یہ اس طالب علم کے خواب کی تعبیر ہے، مگر یہ کام کرنا آسان نہیں تھا۔ جس وقت اس طالب علم نے یہ کام شروع کیا، اس وقت اس کام کو ناجائز کہنے والوں کی بھی کمی نہیں تھی، اور اس وقت مدارس میں انگریزی پڑھانے کو سازش کہنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، اور ایسے لوگ بھی بہت تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ کام تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اس بے مایہ طالب علم کی نہ پوری ہونے والی احمقانہ آرزو ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ طالب علم کی علمی حیثیت بھی کوئی ایسی نہیں تھی جس کا کوئی اعتبار ہو، خاندانی پس منظر بھی کوئی ایسا علمی پس منظر نہیں تھا کہ وہ کسی بڑے مفتی یا کسی بڑے پیر کے خانوادہ سے ہو۔ مالی حالت تو اس کی یہ تھی کہ اس کے پاس ایک سائیکل تھی، وہ بھی اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر، جو اس ادارے کے بانیین میں سے تھے، حضرت مولانا عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کل 2200 روپے کی سائیکل تھی، 1100 روپے اس طالب علم نے دیے، 1100 مولانا عبد الواحد صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ، اور سائیکل خریدی تھی، یہ اس کا کل سرمایہ تھا۔ تو لوگ اسے احمقانہ آرزو کہتے تھے، اور جب یہ کچھ اور احمقانہ باتیں کرتا تھا کہ جب ایک آدمی اسے 36 کنال زمین فری دینے لگا تو اس نے کہا یہ مجھے نہیں چاہیے، اس کی لوکیشن ٹھیک نہیں ہے، مجھے مین مری ہائی وے پر یا جی ٹی روڈ پر چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 36 کنال زمین تو داخلے کے دنوں میں میرے ادارے میں پارکنگ کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ تو لوگ بہت مذاق اڑاتے تھے، ذرا تصور کریں۔ لیکن اللہ نے اس کے خواب کو تعبیر دی، آج یہ ادارہ 9.25 ایکڑ پر اسی شاہراہ پر قائم ہے، بر لب سڑک ہے۔ تو یہ بہت مشکل کام تھا، اور اس کا مذاق بھی بہت اڑایا گیا، اور مخالفتیں بھی بہت ہوئی، اور مشکلات کا تو یہ طالب علم آج تک سامنا کر رہا ہے، چومکھی لڑائی لڑ رہا ہے۔ یہ فرق ہے کہ اب اس کے پاس کام کرنے والوں کی ایک بڑی ٹیم ہے، اگر وہ ٹیم اسے میسر نہ ہوتی تو یہ کام قطعا نہ ہو سکتا، اس لیے کہ اسباب کی دنیا ہے، اور اسباب میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ مولانا عبد الواحد صاحب، قاری محبوب الہی صاحب، مولانا عبداللہ صاحب، مولانا سفیر احمد عباسی صاحب، نام اگر لوں گا تو بہت سارے نام ہیں، اور اب مولانا اختر ایوب صاحب، مولانا توصیف صاحب، مولانا بابر صاحب، اور نہ معلوم کون کون ساتھی ہیں جن کی محنتیں اس ادارے کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اجر جزیل سے نوازے۔ اس وقت یہ طالب علم یہ کہا کرتا تھا کہ جو ہمارا مذاق اڑانے والے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں یہ بھی کریں گے، مگر 3 فرق ہوں گے۔ پہلا فرق یہ ہوگا کہ ہم یہ کام سوچ سمجھ کر رہے ہیں، اپنے ارادے سے کر رہے ہیں، ضروری سمجھ کر رہے ہیں، آپ سے زبردستی کرایا جائے گا۔ دوسرا فرق یہ ہوگا کہ ہم یہ جانتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہمارا کام پری پلانڈ ہے۔ نصف صدی سے زیادہ کی سوچ ہے، یہ تو اگر کسی بڑے آدمی کی سوچ ہوتی، بڑے آدمی سے میری مراد ہے جس کا بڑا علمی پس منظر ہوتا، تو آج 4 دانگ عالم میں اس کام کے ڈنکے بجتے۔ لیکن ایک گمنام آدمی یہ بات کہہ رہا تھا
کہ ہمارا کام پری پلانڈ ہے اور آپ لوگ الل ٹپ کرو گے. اور تیسرا فرق یہ ہوگا کہ چونکہ کام ایک پلاننگ کے تحت نہیں ہوگا، اس لیے دینی علوم کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہر وقت رہے گا. یہ نقصان پہنچنے والی بات میں ذرا آگے چل کر کروں گا. لیکن جب یہ بات یہ طالب علم کہا کرتا تھا تو اس وقت چونکہ ڈس انفارمیشن بہت زیادہ تھی، پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ سازش ہے، ان کو تو نہ دین آئے گا نہ دنیا آئے گی. تو بیان کے دوران مجھے رکے دیتے تھے طلباء کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں تم فارغ ہو کر کہاں جاؤ گے، تمہیں تو نہ اہل مدارس اپنے ہاں جگہ دیں گے اور نہ ہی اسکول و کالج میں تمہاری جگہ ہوگی، تم تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. تو میں ان سے یہ کہا کرتا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہو اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ہی تم لوگ فارغ ہو گئے ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد سے، لوگ تمہیں اپنی طرف کھینچیں گے، یہ اپنی طرف کھینچے گا، وہ اپنی طرف کھینچے گا، تمہارے کپڑے پھاڑ دیں گے. برطانیہ والا کہے گا ہمارے پاس بھیج دو، ہمیں ایک ایسا مولوی چاہیے جو دینی علوم میں بھی پختہ ہو اور انگریزی بھی بول سکتا ہو. مدرسے والے کہیں گے کہ ہمارے پاس بھیج دو، اور فوج والوں کے آ جاؤ گے تو وہ تمہیں ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے. سول بیوروکریسی بھی تمہیں خوش آمدید کہے گی. اور اللہ کے فضل سے یہ ہو گیا. مختصر مدت میں گزشتہ 3 سال میں 19 کمیشنڈ آفیسر اس ادارے نے پاک فوج کو دیے اور کل 23 کمیشنڈ آفیسر ہیں اور نان کمیشنڈ بھی ہیں. اور اسکولوں میں اور کالجز میں، اسلام آباد کی بعض یونیورسٹیوں میں جب یہاں کے فضلاء جاتے ہیں تو ہمیں انہوں نے بتایا کہ جب ہمارا انٹرویو اور لوگوں کا انٹرویو لیتے ہیں تو بہت سوالات کرتے ہیں، اور ہمارا جب باری آتی ہے تو ہمیں پوچھتے ہیں اچھا آپ ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد کے فاضل ہیں، آپ سے صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ کام کریں گے یا نہیں، باقی آپ پاس ہیں. جب یہ کہا کرتے تھے ہم، لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا. اور یہ بہت مشکل کام تھا، آسان نہیں تھا. 31 سال گزر گئے، 1986 میں اس کا قیام ہوا ہے. ایک اور بڑا کام جو بہت ہی بڑا کام تھا، جو کوئی نہیں کر سکا اور اس وضاحت سے تو اب بھی نہیں کر سکتے، وہ یہ تھا کہ اس طالب علم نے وضاحت سے کہا اور کہتا چلا آ رہا ہے کہ جو لوگ مملکت خداداد پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھا رہے ہیں یہ باغی ہیں اور واجب القتل ہے، اور جو فوجی ان کی سرکوبی کے دوران مرتے ہیں وہ شہید ہے، انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے. اس فکر کے حامل بہت سارے لوگ اب مین سٹریم میں چلے گئے، فوج میں بھی چلے گئے. یہ کام اس طالب علم نے اس حال میں کیا کہ ایسا کہنے والا تو پاگل سمجھا جاتا. اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ کام اس طالب علم نے کیا اور اس کو اپنی تربیت کا حصہ بنایا، اور وہ اپنی اس رائے پر آج بھی قائم ہے. اور یہ کہ اب حالات نے بہت سے کام لوگوں سے ایسے کرائے کہ ان سے اس طالب علم کے کام کی تائید ہوتی ہے.
آج یہ طالب علم بہت خوش ہے، اس لیے خوش نہیں ہے کہ اس کے خواب کی تعبیر اس ادارے کی شکل میں مل گئی ہے، اس کے خواب کی تعبیر ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد سے زیادہ بہتر شکل میں سامنے آ گئی ہے۔ اب دینی اور عصری علوم کو پڑھانے کی بات ایسے لوگ کر رہے ہیں جن کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہے یہ طالب علم۔ علمی حیثیت تو ان حضرات کی ایسی ہے کہ یہ طالب علم جب ان کی علمی بلندی کی طرف سر اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس کی پگڑی گر جاتی ہے، ایسا ہے جیسے وہ ہمالیہ کی چوٹی پر ہو اور یہ طالب علم کی ماڑی میں سمندر کے ساحل پر ہو۔ ان کے خاندانی پس منظر ہیں، وہ حضرت فلاں کے نام نیوا ہیں، حضرت فلاں کے خلیفہ ہیں، حضرت فلاں کے سلسلے سے وابستہ ہیں، بے شمار لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ حضرات اب دینی اور عصری علوم یکجا کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ طالب علم بہت خوش ہے کہ لو جو ہم کر رہے تھے اور ہم سے صحیح طور پر ہو نہیں رہا تھا وہ اب ہم سے اچھے لوگ کرنے لگے ہیں، زیادہ طاقتور لوگ کر رہے ہیں۔ ہم تو ویسے بھی اب مرنے والے ہیں، زندگی کی 71 بہاریں دیکھ چکے ہیں، یہ کام آگے پھیلے گا، یہ کسی ایک ادارے کا کام تو نہیں تھا، یہ قوم کا کام تھا، اور جب قوم کے علماء کسی کام کو اون کرتی ہے تو سمجھ لو کہ اس کام کو قوم نے اون کر لیا۔ اب اس کام کو قوم نے اون کر لیا۔ تاہم یہ بات ہے کہ یہ حضرات اس کام کے تقاضوں کو سمجھے اور ان کا لحاظ رکھے، اور ان حضرات کے لیے اس کام کے تقاضوں کو سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے اور ان پر عمل کرنا بھی مشکل نہیں ہے۔ اس موقع پر بندہ یہ ذکر کرنا چاہے گا کہ ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد میں وہ کون سے تقاضے ہیں جن کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ اس ادارے کی یہ فکر ہے اور تمام دینی مدارس کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ یہ مدارس ہیں دینی علوم پڑھانے کے لیے، یہ انجینئر بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ ڈاکٹر بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ سائنسدان بنانے کے لیے نہیں ہے۔ ایک تو وہ انتہا تھی کہ عصری علوم انگریزی مدارس میں پڑھانے سے بھی ہم گھبرائے، اور ایک یہ انتہا ہے کہ یہ لبرل لوگ بیٹھ کر ہمیں درس دیتے ہیں کہ تم اپنے مدارس سے، پہلے مدارس سے سائنسدان پیدا ہوا کرتے تھے، پہلے مدارس سے طبیب پیدا ہوا کرتے تھے، یہ درس ہمیں دیتے ہیں یہ لبرل۔ یہ میرے ساتھ میڈیکل کالج ہے، یہ مولوی کیوں نہیں بناتے، صرف ڈاکٹر بناتے ہیں، اور یہ انجینئرنگ کالج مولوی کیوں نہیں بناتا، صرف انجینئر بنا رہا ہے۔ تو اگر مدرسہ صرف عالم دین بناتا ہے تو اس میں عیب کی کیا بات ہے؟ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان اور حمزہ 2 پیش ان پڑھاتے ہیں، اور یہاں بھی پڑھاتے ہیں، اور برطانیہ بھی حمزہ 2 ضمہ اپ ان اور حمزہ 2 کسرہ ڈاؤن ان اور حمزہ 2 فتحہ اپ ان پڑھاتے ہیں، اور اس طرح سے ہم اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے۔ عصری علوم تو ہمارے علوم کا زمینہ ہے۔ اس ادارے نے یہ اہتمام کیا ہے کہ عصری علوم دینی علوم پر غالب نہ آ جائے۔ اس کے لیے ایک تو باقاعدہ ہوم ورک کر کے اپنے سال کا دورانیہ بڑھایا ہے، اور یہ اہتمام کیا ہے کہ بورڈ میں اگر کوئی طالب علم پوزیشن بھی لے لیتا ہے لیکن ہمارے ہاں دینی کسی ایک پرچے میں فیل ہے تو ہم اسے اگلی جماعت میں ترقی نہیں دیں۔
دینی علوم میں اس کا پاس ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے طلبہ جب فارغ ہوتے ہیں تو اہل مدارس کہتے ہیں ہمارے ہاں پڑھاؤ، دینی علوم پڑھانے کے لیے آؤ، اصلی علوم پڑھانے کے لیے آؤ۔ اسکول اور کالج والے فخر کرتے ہیں کہ ان کے پاس ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد کے فضلاء ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ کل ایبٹ آباد میں ادارے کے فضلاء کے ساتھ میری میٹنگ تھی، میں نے ان سے فیڈ بیک لیا، ایک جگہ جمع ہوئے تھے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں کیا مشورہ دے رہے ہیں۔ ہمیں تو انہوں نے بہت تھوڑے مشورے دیے، لیکن ہر ایک اس بات پر فخر کرتا ہوا نظر آیا۔ ایک نے کہا میں تو ایئر فورس میں فخر کرتا ہوں کہ میں ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد کا فاضل ہوں، اس لیے کہ میری وہاں بالکل نمایاں حیثیت ہے۔ یہ جو نیوی میں گئے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ نیوی میں اب ایک مستقل نام ادارین ہے، ابدالین پہلے نام ہوتا تھا، اب ادارین نام ہے اور بالکل نمایاں ہے۔ تو عصری علوم غالب نہ آ جائیں، اس بات کا تدارک کرنا چاہیے۔ ہم نے تو بہت سارے کام کیے اس کے لیے جن کے بیان کرنے کا اب وقت نہیں ہے، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں علوم میں طالب علم کمزور نہ ہو۔ تمام عصری مضامین میں پاس ہے، دینی میں نہیں ہے تو ہم اس کو اگلی جماعت میں نہیں لے جانے دیتے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے، تمام دینی مضامین میں پاس ہے، عصری علوم میں پاس ہے، اس کو بھی ہم آگے نہیں جاتے۔ کنٹرول ایگزامینیشن کا آئیے مولانا سعید الرحمان صاحب، یہ صحیح کہہ رہا ہوں میں نے؟ بالکل۔ بورڈ کی پوزیشن، بورڈ کی پوزیشن، بورڈ کی پوزیشن، وٹ از شی؟ کیا ہے بورڈ؟ بورڈ کی پوزیشن تو ہم نے اب تک 47 میڈل لیے ہیں، لیکن ہمیں اس پر فخر نہیں ہے۔ ہمیں فخر اس پر ہے کہ ہم ٹھیک ٹھاک مولوی بنا کر نکالتے، ٹھیک ٹھاک عربی اور اسلامی علوم کا ماہر نکالتے ہیں، جو بڑے سے بڑے مدرسے میں جاتے ہیں تو وہاں صف اول میں ہوتے ہیں اور ہیں۔ یہ ہے کام جو اللہ نے اس طالب علم سے کرایا، یہ کام ہے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بڑے علماء انشاءاللہ ان تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ کام کریں گے۔ لیکن یہ پوزیشن کوئی چیز نہیں ہے، اصل تو فکر ہے۔ فکر کیا ہے؟ ہم انجینئر نہیں بنائیں گے، ہم نہیں بناتے، اے لبرل ہم نہیں بناتے، اس کے لیے الگ تم نے بنائے ہوئے، تم جیسے انجینئر بناتے ہو وہ ہمیں معلوم ہے، اس کے لیے ہم ڈاکٹر نہیں بناتے، تم جیسے بناتے ہو وہ ہمیں معلوم ہے، اور ہم جیسے عالم دین بناتے ہیں وہ تمہارے سامنے ہے، وہ تمہارے سامنے ہے۔ اصحاب علم ہیں، اصحاب عزیمت ہیں، اصحاب فکر و دانش ہیں، یہ اسمبلیوں میں ڈٹ گئے اور کہا گیا کہ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دو، اور وہ جو سارجنٹ ایٹ آرم یا کیا کہلاتا ہے وہ یہاں ان کا بچہ یہاں پڑھتا تھا، وہ کہنے لگا میں مفتی محمود صاحب کے پاس گیا اٹھا کر باہر پھینکنے کے لیے، تو اس نے کہا بیٹا آپ مجھے کیا اٹھاؤ گے، میں ویسے ہی چل پڑتا ہوں۔ ہم علی وجہ البصیرہ سمجھتے ہیں کہ ہم مولوی ہیں اور ہم اس پر فخر کر رہے ہیں، تم اور تمہارے میڈل، تم اور تمہاری پوزیشن وہ ہمارے پاؤں کی خاک ہے، ہم اس کو اعزاز ضرور سمجھتے ہیں لیکن مقصود و منتہا وہ معبود نہیں سمجھتے، یہ فرق ہے۔ معبود اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھنا جائز ہوتا تو ہم دینی علوم کو سمجھتے، اس لیے یہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں کشمیر کی بلکہ آخری بات سے پہلے کشمیر کی بات کروں گا۔ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور آفرین ہے کشمیری مسلمانوں کی قربانیوں اور ان کی ہمتوں کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اسی لیے آج ہمارے اس جلسے میں پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ ساتھ کشمیر کے جھنڈے بھی لہرا رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور بھارت کی مذمت کرتے ہیں،
اس وقت مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ کہ ہماری فوج اور ہمارے سیاستدان ایک پیج پر ہیں تقریباً. کچھ سیاست ویاست تو ہو رہی ہے لیکن ایک پیج پر ہے. میں اپنے حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو اور فوج کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کشمیر کے سلسلے میں جو بھی دانشمندانہ اور متفقہ فیصلہ وہ کریں گے، اور ظاہر ہے کہ جب سب مل کے کریں گے تو وہ فیصلہ ٹھیک ہی ہوگا. اس میں اگر قربانیوں کی ضرورت پڑی تو ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد اور اس کے منصوبین قربانیاں دینے میں سب سے آگے ہوں. اور اب آپ کی اس طالب علم کے ساتھ ملاقات کرانا چاہتا ہوں. وہ اپنی زندگی کی 71 بہاریں دیکھ کر آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. قوتیں اب جواب دینے لگی ہیں اور طاقت کم ہے، لیکن الحمدللہ کام میں حارج نہیں ہے. وہ جب دیکھتا ہے کہ میں نے اپنی ساری جوانی یہاں لگا دی اور اپنی ساری طاقتیں یہاں صرف کر لی، تو پھر شاید وہ اب اپنی اس ناتوانی پر افسوس کرتا. لیکن دوسری طرف جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے خواب کی تعبیر اسے مل گئی ہے، نہ صرف ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد کی شکل میں بلکہ ایک وعی اور بیداری کی شکل میں، اور اب بڑے لوگ جو اس کام کے اہل ہیں وہ کرنے لگے ہیں، تو وہ کہتا ہے رونتے گئے پر چس بڑی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کے لیے مفتی عمران صاحب کو نامزد کیا گیا ہے، وہ دعا مانگیں گے. اگرچہ ہم نے انہیں پہلے نہیں کہا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ دعائیں انہیں آتی ہیں، یہ روزانہ مانگتے ہیں.